جی میں حامد میر صاحب آپ بتائیے گا پھر کیا وجہ ہے حامد میر صاحب آپ کی نظر میں اور آپ کی اطلاعات کے مطابق کہ شہباز شریف صاحب واقعی اس لیے نہیں فیصلے کر پا رہے ہیں کہ وہ سوچ بچار کر رہے ہیں یا اسی لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ مشکل فیصلہ کرنا ہے تو پھر ٹرم بھی پورا کرنا ہے، اگر ٹرم کی گارنٹی نہیں ہے تو مشکل فیصلہ بھی نہیں کرنا ہے؟ حامد میر صاحب شاہزیب صاحب میں جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے میں گزارش کروں گا کہ میرا جواب برا تو نہیں منائیں گے آپ؟ نہیں آپ پورا جواب دیجیے۔ دیکھیں آپ نے یہ جو ساری ڈسکشن ہے یہ شروع کی ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ آپ نے بات کی جس نے کچھ دعوے کیے، اس سے پہلے بھی وہ آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے بہت سے دعوے کر چکا ہے، اور اب آپ پوری اس اپنی ڈسکشن کو اس شخص کے کیے گئے دعووں کے فریم ورک کے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ جو اس نے کہہ دیا ہے وہی پاکستان کی اصل سیاسی حقیقت ہے، وہی اصل خبر ہے، اور اب میں نے اس کے اندر ہی رہنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی صرف ایک کریکشن اگر میں کر دوں، کیونکہ ان کو ہم نے لیا تھا قیاس آرائیوں اور افواہوں کی بنیاد پر، اور میرے سارے سوال وہی کیے تھے کہ یہ قیاس آرائیوں اور افواہیں ہیں۔ یہ ظاہر شیخ صاحب کا اپنا ایک دعویٰ ہے مگر یہ افواہیں موجود ہیں، اسی کی بنیاد پر ان سے پوچھا آپ نے ان سے پوچھا شاہزیب صاحب کہ آپ نے 16 مئی کو 48 گھنٹے کی ایک ڈیڈ لائن دی تھی، آج آپ کی وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، آپ کا دعویٰ کدھر گیا؟ شیخ صاحب یہی وجہ ہے نا حامد میر صاحب کہ شیخ صاحب تو دعوے کرتے رہتے ہیں مگر ان کے بیونڈ اس وقت جو افواہیں ہیں اس وجہ سے ان سے سوال کیا جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ نے سوال کر رہے ہیں۔ مجھے جواب دینے دینا جی کہ انہیں اس سوال میں یہی کر رہے تھے کہ اب جی مجھے آپ جواب دینے دینا آپ جی دیجیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ کھلم کھلا آپ کے ساتھ پروگرام میں یہ کہتا ہے کہ میں اداروں کا ترجمان ہوں، میں پہلے بھی ترجمان تھا، میں کل بھی ترجمان تھا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کہتا ہے جی کہ 48 گھنٹے میں کچھ ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کچھ معیشت دانوں کے انٹرویو کیے جا رہے ہیں بطور نگران وزیر اعظم کے، یہ کہا اس نے۔ یہ وہی آدمی ہے جو تحریک عدم اعتماد سے پہلے ڈائس پہ مکہ مار کے کہتا تھا یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی۔ دیکھیں وہ اگر اب آپ نے اس کو ایک راج دلارے کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے، میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا مگر عامر صاحب صرف میں ایک بات کر دوں، میں صرف آپ کو ایک بات کر دوں اور بڑی ایمانداری کے ساتھ کر دوں کہ یہ ٹرانسمیشن شیخ رشید کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، باقاعدہ طور پر حکومتی شخصیات سے جب ہم نے سوال کیا ہے تو انہوں نے آف دا ریکارڈ، میرے پاس ثبوت موجود ہے، اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ہم اس مخمصے میں پھنس گئے ہیں کہ ہمیں وقت پورا کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ مشکل فیصلے بھی کریں اور الیکشن بھی اناؤنس کریں، اور ہمیں اب نواز شریف صاحب کا یہی فیصلہ ہے کہ اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں تو پہلے گارنٹی ہونی چاہیے کہ ہم ٹرم پورا کریں گے، نہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ مشکل فیصلے نہ کریں اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آگے کریں اور ہم حکومت چھوڑ دیں۔ آپ سے بات کریں تو یا تو پھر آپ آف دی ریکارڈ کریں تو آپ کریں، لیکن میرے سامنے آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بٹھایا، آپ نے جو گفتگو شروع کی وہ شیخ رشید کے انٹرویو سے شروع کی، اس نے وہی باتیں آپ نے دہرائی ہیں۔ اب آپ مجھے اگر آپ بات میری مکمل کرنے دیں گے تو میری بات ختم ہوگی۔ آپ بالکل بات کیجیے، مگر شیخ رشید صاحب سے پہلے میں نے انٹرو بھی دیا تھا جس میں بتایا تھا کہ کیا خبریں گردش کریے، بڑا آپ پلیز مکمل کیجیے۔ اچھا دیکھیں شیخ رشید نے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، شیخ رشید نے 16 مئی کو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی، 48 گھنٹے میں فیصلے ہونے والے ہیں، آج 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی۔ شیخ رشید نے کل کہا کہ اسلام آباد میں انٹرویو ہو رہے ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے، کچھ معیشت دانوں کے انٹرویو ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا میں اداروں کا ترجمان ہوں۔ آپ بار بار مقتدر قوتوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مقتدر قوتیں اور ادارے، ان کا ترجمان کون ہے؟ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ پاکستانی فوج کی طرف اشارہ ہے نا؟ تو پاکستانی فوج کا ترجمان کون ہے؟ پاکستانی فوج کا ترجمان جو ہے وہ ہے ISPR، اس کو مانتے ہیں آپ؟ مانتے ہیں، اور ISPR کو یہ آگے کہنا چاہیے کہ باقی دوسرے ہمارے ترجمان نہیں ہیں، انہیں آگے بتانا چاہیے، باقی دوسرے نہیں ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں، دل چاہتا ہے جب آگے کوئی کلیریفیکیشن دے دیتے ہیں۔ ISPR کو جو بھی کہنا چاہیے، مجھے آپ بات مکمل نہیں کرنے دے رہے شاہزیب صاحب، مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ آپ نے نہیں بات کی ہوگی، میں نے تو ISPR سے آج بات کر لی، میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں انٹرویوز ہو رہے ہیں، میں نے ISPR سے پوچھا کہ شیخ رشید کہہ رہا ہے 48 گھنٹے میں کچھ ہونے والا ہے، اس کا اشارہ آپ کی طرف ہے، آپ بتائیں کس کا انٹرویو کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا بالکل غلط ہے، شیخ رشید جھوٹ بول رہا ہے، تو انہوں نے تردید کر دی، ISPR نے تردید کر دی۔ اب جو شیخ رشید ہے اس کے بارے میں پھر میں نے جو پاکستان تحریک انصاف کی کچھ لیڈرشپ جس کے ساتھ میرا رابطہ، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی اس کی سیاست ہی یہ ہے کہ یہ اداروں کا نام استعمال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پیشین گوئیاں کرتا ہے، ہمارے جلسوں میں بھی آگے یہی کچھ کرتا ہے، اور ہماری پارٹی کے اندر بھی اس کے بارے میں یہی ایک رائے ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری جو گفتگو ہے، یہ ساری جو افواہیں ہیں،
ان میں سے 90% افواہوں کا منبع شیخ رشید احمد ہے اور اس کے ان تمام دعووں کی تردید آج آئی ایس پی آر نے کر دی ہے اور میں آپ کے سامنے آئی ایس پی آر کا نام لے رہا ہوں. یہ اہم بات ہے. دوبارہ جب بلائیں تو ان سے کہیں بھئی آپ کے دعوے جو ہیں اس کی تو آئی ایس پی آر نے کر دی تردید. اب آپ یہ بتائیے آپ کون سے ادارے کے ترجمان ہیں؟ عامر صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے کی نا. ترجمان ہے کیا وہ پاکستان کا ادارہ ہے یا پاکستان سے باہر کوئی ادارہ ہے؟ اور میں چیلنج کر رہا ہوں شیخ رشید کو آپ کے اس فورم سے کہ آگے بتاؤ کہ آئی ایس پی آر نے تردید کر دی, تم کون سے ادارے کے ترجمان؟ اب عامر صاحب یہ بڑی اہم بات ہے نا. آئی ایس پی آر کیونکہ جو متعدد باتیں ہیں, جیسے آصف زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اور آئی ایس پی آر کی طرف سے باقاعدہ طور پر پریس ریلیز آ گئی ہے. اب آئی ایس پی آر کو خود اس بات کی کلیریفیکیشن پوری میڈیا کو نہیں دی جانی چاہیے, بجائے اس کے کہ ان سے سوال کیا جائے. ہر بات پہ تو سوال نہیں کیا جاتا, انہوں نے آپ کو بتا دیا. انہیں نہیں میڈیا کو بتانا چاہیے کہ شیخ رشید احمد صاحب اگر ہمارا نام استعمال کر کے یہ بات کر رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں. ان کا جب دل چاہتا ہے کلیریفیکیشن کرتے ہیں, جب دل چاہتا ہے خاموش بیٹھ جاتے ہیں. اور اس میں ایک جنرل کا نام لیا گیا, انہوں نے اس کے بارے میں کہہ دیا وہ کھڈے لائن ہے. تو ایک واضح طور پہ ایک نام آیا, اس کے بارے میں انہوں نے کھڈے لائن کا لفظ استعمال کیا, انہوں نے آئی ایس پی آر کا نام, آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی. لیکن شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ ایک چالاک سیاستدان ہے, بڑے گھاگ سیاستدان ہے. وہ اداروں کا نام استعمال کرتے ہیں, کسی نرسری کا نام, گملے کی نرسری اور گیٹ نمبر 4, اس طرح کرا کے وہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے, پی ٹی آئی کے سامنے. میں اداروں کا ترجمان ہوں, میں اداروں کا ترجمان تھا, ہوں اور رہوں گا. میں نے تو کسی سے پوچھ لیا, اداروں کے ترجمانوں سے پوچھ لیا بھائی کہ وہ آپ کا سو کال ترجمان یہ دعویٰ کر رہا ہے, بتائیے. انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے, بات ختم ہو گئی. میں امید کرتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر باقاعدہ پبلکلی بھی یہ بات آ کے کریں.